السلام علیکم ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھرتھلی مچا دینے والا فیصلہ اب آ چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بڑا ایکشن سامنے آیا ہے، جس میں دو جو ججز ہیں ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تیار کی گئی ہے، اور اس سے بڑی خبر اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئی ہے، اور جہاں پر ایک جج نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو بات کی ہے وہ بات بہت زبردست بات ہے، اور اسی بات کو لے کر کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دو اہم ترین خبریں رکھیں گے تاکہ آپ کو اس وقت اندازہ ہو سکے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خلاف جو محاذ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں تیار کیا گیا تھا اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ججز، وکلاء اور سول سوسائٹی اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کومنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ڈویژن ہے، اور یہ ڈویژن بھی دو طرح سے ہے۔ ایک تو وہ ججز ہیں جو اینٹی قاضی جو ججز ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ججز کی ایک نئی تقسیم بنی جس میں پرو قاضی اور پھر جسٹس منصور جو ہیں ان کے بھی جو ججز تھے، پھر یہ تقسیم مزید تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، اور معاملہ ایسے آیا کہ ریگولر بینچز والے ججز ایک طرف ہو گئے اور آئینی بینچ والے ججز جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے۔ تو اب بعض معاملوں کے اوپر بعض ججز بعض حوالوں سے امپورٹنٹ ہیں اور بعض حوالوں سے امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ایک طرح سے ہیں، لیکن وہ آئینی بینچ میں بھی ہیں۔ اب جب آئینی بینچ میں بیٹھ کر وہ فیصلے سنتی ہیں تو ان کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ جسٹس امین الدین خان اور اس بینچ کے ساتھ مل کر جب کوئی فیصلہ سنتی ہیں، کیونکہ وہ آئینی بینچ میں بھی ہیں، تو ان کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں، اور جیسے وہ نیچے ریگولر بینچ میں آتی ہیں جسٹس منصور صاحب کے ساتھ تو ان کے جو اختیارات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو اختیارات کا یہ معاملہ جو ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے بعد پیدا ہوا، اور آپ کو معلوم ہے جسٹس محسن اختر کیانی جو ایک زبردست جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو لے کر ایک بات کی، اور یہ بات بہت تگڑی بات ہے، اور یہ کتنی تگڑی بات ہے اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد ایک خط ہے جس نے پورے ملک کا نظام بدل کر رکھ دیا۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آج بار نے صرف چائے پلانے کے لیے مدعو کیا تھا، پھر مجھے کہا گیا کہ آپ نے صرف کچھ وکلاء کو سرٹیفکیٹ دینے ہیں، پھر یہاں آ کر بتایا کہ وہ سرٹیفکیٹ صرف 60 ہیں، پھر یہاں آ کر مزید پتا چلا کہ یہاں تو میڈیا بھی ہے، اس کے اوپر ہال میں بڑے کہکے لگے۔ اپنے خطاب میں جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ مضبوط میڈیا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ہر چیز سامنے رکھے، مضبوط بار چاہیے جس سے ججز منتخب کیے جائیں، ہر بار کا حق ہے کہ اس کو اس کی جگہ ملے۔ ہم جلد اسلام آباد سے ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے ججز کو واپس بھیجیں گے، اور ہم اپنے اسلام آباد ہی کے ججز کو یہاں تعینات کریں گے۔ جو فریش تعیناتیاں ہوئی ہیں وہ بھی اسلام آباد سے ہوں گی۔ یہ امیج بنا ہوا ہے کہ باہر سے ججز یہاں تعینات ہو جاتے ہیں اور یہاں کے ججز کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو جج تعینات ہو وہ اسلام آباد بار سے ہی ہو۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا مزید کہنا تھا کہ مجھ سے متعلق جو تعریفی کلمات کہے گئے ہیں میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میری والدہ نے کہا تھا کہ کوئی تمہیں چڑھائے تو مغرور بیٹا مت ہونا۔ انہوں نے کہا کہ جو جدوجہد اسلام آباد ہائی کورٹ بار کونسل اور ایسوسی ایشنز کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ قانون کی درست تشریح سے ہی پاکستان کو ترقی کی منازل پر دیکھ سکتے ہیں، چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہی ہو، آپ کو اپنے اداروں سے مایوس نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی مراحل پاکستان کی تاریخ میں آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جو زبردست بات تھی، انہوں نے کہا کہ ایک خط نے پورے ملک کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم ایک خط کی بنیاد پر کی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بالآخر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ہی سنے گا، اور یہ ایشو پاکستان کے عوام اور نظام کی بقا کے لیے حل ہوگا۔ ہمیں آزاد ججز چاہیے جو عدلیہ کا تقدس برقرار رکھیں، اور لوگوں کی امید آج عدلیہ، پارلیمان اور میڈیا سے ہے، اور یہ وہ خط جس کی بات جسٹس محسن اختر کیانی کر رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا وہ خط تھا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو لے کر، لیکن جناب کا جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔